الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم اور دائمی سنت بیان کی گئی تھی، اور وہ دو سنتیں ہیں، ایک بیان ہو گئی تھی، ایک آج انشاءاللہ بیان ہوگی. وہ سنت یہ ہے کہ آپ پنج وقتہ نمازوں میں مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے اور آپ سے پہلے صحابہ کرام آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ سے پہلے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور نماز ادا کرنے کے لیے جلدی مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. لہذا ہم سب مسلمان مردوں کے لیے حضور کی یہ اہم سنت ہے، اور حضرات خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے جلدی سے مسجد میں جائیں. پانچوں نمازوں میں اس کا اہتمام کریں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے ہی ہم مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کی تیاری کر لیں، تاکہ اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضری ہو جائے، تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھنے کا بھی موقع مل جائے، سنت موقدہ غیر موقدہ کا بھی پہلے ہی موقع مل جائے، اور پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نصیب ہو جائیں. پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی سب کام چھوڑ دیں، اذان ہوتے ہی دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں، اور پھر استنجا کی ضرورت تو استنجا کر لیں، وضو کی ضرورت تو وضو کر لیں، اور وضو اپنے گھر سے کرنے کی عادت ڈالیں. یہ بھی حضور علیہ السلام کا معمول تھا، اور یہ بھی حضور کی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے
جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے زمانے میں تو وضو خانے مسجد کے اندر ہوتے ہی نہیں تھے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں وضو خانے بنوائے ہیں. تو حضور کی سنت گھر سے وضو کر کے آنے کی، صحابہ کرام کی بھی سنت گھر سے وضو کر کے آنے کی ہے. اگرچہ مسجد میں آ کر مسجد کے وضو خانے میں وضو کرنا جائز ہے، مگر اس کا ثواب کم ہے. زیادہ ثواب گھر سے وضو کر کے آنے میں ہے. اس لیے اس کی عادت ڈالیں. دکان پر ہوں تو ایک بیسن دکان میں لگوا لیں. آفس میں تو عام طور پر بیسن ہوتا ہی ہے. کارخانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیکٹری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاپنگ ہال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہاں لیٹرین موجود ہے اور واش روم وہاں موجود ہے تو وضو کا انتظام بھی موجود ہے. لیکن عادت ڈالیں اس کی کہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئیں. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی جلد سے جلد سنت کے مطابق وضو کر کے مسجد میں آئیں. یہ سنت ہے. اس کو عربی میں کہیں تبکیر، جلدی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا. اور اس میں ایک حکمت ہے، ایک حکمت ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس میں اس کا اپنا وجود بھی ہے. وہ بھی اللہ پاک نے ساری کائنات کو اس کے وجود کے لیے پیدا فرمایا. اس کے گھر والے بھی اس میں داخل ہیں، اس کا کاروبار بھی اس میں داخل ہے، اس کی جاب اور نوکری بھی اس میں داخل ہے. اس کی نوکری اور کوئی سا بھی جائز ذریعہ معاش بھی اس میں شامل ہے. یہ سب اللہ پاک نے انسان کے واسطے بنائے اور اس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جب اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو عبادت مقدم ہے ان سب کے اوپر. یہ سب پیچھے، عبادت پہلے. لہذا جہاں بھی ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، مشغول ہو یا فارغ ہو، اس کو ہم ذہن میں نقش کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. لہذا اذان ہوتے یہ سارے کام چھوڑو. اور یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور کے بارے میں کہ حضور گھر میں کس طرح رہتے تھے. پوچھنے والے کا خیال شاید یہ ہوا کہ گھر میں تو آپ ہر وقت عبادت ہی کرتے رہتے ہوں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ گھر میں اسی طرح رہتے جیسے سب لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں. یعنی سب لوگ اپنے اپنے ذاتی کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں. اور پھر وضاحت کی کہ حضور بکری کا دودھ بھی نکال لیتے تھے، اپنے کپڑے صاف بھی کر لیا کرتے تھے. اگر کسی کی جوں وغیرہ جسم پہ چڑھ جاتی تو اس کو نکال لیا کرتے تھے. ذاتی کام حضور خود فرمایا کرتے تھے. اپنے ذاتی کام گھر میں حضور خود کیا کرتے تھے اور گھر والوں کے کاموں میں مدد بھی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب اذان ہوتی تو پھر آپ سب کام چھوڑ کر ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے ان چیزوں سے کوئی سروکاری نہیں ہے، ان تمام کاموں سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یعنی بالکل ایسے اجنبی سے ہو کر کے بس ایک دم جیسے حضرت بلال عرض کرتے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے، بس سارے کام چھوڑ چھاڑ کر کے آپ ایک دم کھڑے ہو جائے. یہ سنت ہے حضور کی. لہذا چاہے ہم دینی کام میں مشغول ہوں تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو ختم کریں. دنیاوی کام تو ہر صورت میں چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. اب جتنی زیادہ دیر لگائیں گے اتنا ہی نقصان اٹھائیں گے، اتنا ہی ثواب کم ہوگا. اور اگر اسی میں کوئی خدا نخواستہ واجب ترک ہو گیا
جیسے جماعت نکل گئی تو واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اور تاخیر کی اور نماز قضا کر دی تو الامان والعافیت، اس کا تو بہت ہی ہولناک اور خوفناک عذاب ہے۔ تو اصل حکمت یہ ہے، اس لیے 5 نمازوں کے اندر بھی یہ سنت ہے جس پر ہم سب ہی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم جتنی جلدی ہو سکے اذان ہوتے ہی مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ حضور کی اہم سنت ہے۔ دوسری سنت ہے نماز جمعہ کے لیے۔ نماز جمعہ کے لیے بھی تبکیر سنت ہے، یعنی جمعے کی نماز کے لیے بھی جس قدر جلدی ہو سکے نماز جمعہ کی تیاری کر کے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جلد سے جلد مسجد میں حاضری دیں اور مسجد میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، زوال ہوتے ہی سنن زوال پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، چھوٹی صلاۃ التسبیح پڑھیں، بڑی صلاۃ التسبیح پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں، سورہ دخان پڑھیں اور گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور جب خطیب خطبہ دے تو پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں۔ اس دوران کسی سے کوئی گناہ کی بات تو بہت دور کی بات ہے، بیکار اور فضول اور لایانی بات چیت بھی نہ کریں، بس ہمتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور پھر نماز جمعہ ادا کر کے سکون و وقار سے اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ یہ ہے طریقہ نماز جمعہ کے لیے آنے کا۔ اور اس میں بھی وہی 2 درجے، ایک درجہ تو یہ کہ زوال سے بہت پہلے آنے کی کوشش کریں، زوال سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ آج کل صبح 12 بجے قریب زوال ہوتا ہے، اس سے پہلے آنے کا کوشش کریں۔ مثلا 12 بجے آ جائیں، 11:45 بجے آ جائیں، 11:30 بجے آ جائیں، 11 بجے آ جائیں۔ جتنی جلدی آئیں اتنے زیادہ ثواب، جتنی جلدی آئیں اتنے زیادہ فائدہ، اتنی زیادہ اس سنت پہ عمل۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ زوال ہوتے ہی آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے سے نماز کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ جمعے کی نماز میں آپ کا یہ معمول تھا کہ زوال ہوتے ہی مسجد میں تشریف لے آتے۔ جسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاض الجنہ میں بیٹھے رہتے تھے اور حضور کے گھر کے دروازے پر نظر جمائے رکھتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اور ترکیوں نے جالیوں کے اندر دروازہ بنایا ہوا ہے، جس دروازے سے حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے قدم مبارک ریاض الجنہ میں رکھتے تھے اور پھر وہاں سے چل کر کے آپ مصلی پہ تشریف لاتے تھے۔ وہ مصلی کی جگہ بھی آج بھی حضور کی محفوظ ہے الحمدللہ۔ تو جمعے میں بھی زوال ہوتے ہی آپ آ جاتے تھے، یہاں تک کہ عیدین میں بھی آپ کا یہ معمول تھا کہ جہاں اشراق کا وقت ہوا اور آپ نماز عید کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ سنت ہے بھائی حضور کی سنت ہے، یعنی جلدی نماز کے لیے آنا۔ جمعے کی نماز کے لیے ہمیں چاہیے کہ صبح سے تیاری کریں، ناشتہ کر کے فارغ ہو جائیں، خط بنوا لیں، بغل کے بال صاف کر لیں، زیر ناف بال صاف کر لیں، ناخن کتر لیں، بال صحیح کروا لیں، اس کے بعد پھر اچھی طرح غسل کریں اور جو موجود کپڑے ہیں ان میں سب سے اچھے کپڑے پہنیں
خوشبو لگائیں، کنگا کریں، تیل لگائیں، جو سنتیں ہیں جمعے کی وہ سب ادا کر کے اور جلد سے جلد تیار ہو کر کے مسجد کی طرف چلیں اور سکون و وقار کے ساتھ چلیں اور جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کریں۔ تو ماشاءاللہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو زوال سے پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ وہ ہیں جو کہ زوال ہوتے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ بس یوں سمجھو کہ جتنی زیادہ دیر لگے گی اتنے ثواب گھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے نماز جمعے کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کو مکفرہ کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے مکفرات، یعنی وہ اعمال جن سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو وضو اللہ پاک نے مکفرات میں سے بنایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جس عضو کو دھوتا جاتا ہے اس عضو کے گناہ دھل کر پانی کے ساتھ نالی میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے یا وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھے یا بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام پڑھے، کوئی سی بھی دعا پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے وضو کے شروع میں، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ صرف اعضائے وضو گناہوں سے پاک نہیں ہوتے، سر سے پیر تک بال بال گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اتنی بڑی فضیلت۔ تو وضو بھی مکفرات میں سے، 5 دفعہ وضو کرے گا 5 مرتبہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، یعنی گناہ صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر 5 نمازیں، 5 نمازیں مکفرات میں سے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو فجر سے لے کر ظہر تک درمیان میں جتنے بھی یہ وقفے ہے، اس میں جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوں گے خود ہی معاف ہو جائیں گے نماز پڑھنے سے۔ اس طرح 24 گھنٹے کے تمام گناہ صغیرہ 5 نمازوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے جمعہ مکفرات میں سے، جمعے کی نماز مکفرات میں سے ہے، یعنی ایک جمعے کے بعد جب آپ دوسرا جمعہ پڑھیں گے تو پہلے جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان میں جتنے گناہ صغیرہ سرزد ہوئے ہوں گے دوسرا جمعہ پڑھنے سے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، مگر یہ جب معاف ہوں گے جلدی آئیں گے۔ مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آنے والوں کو یہ فضیلت ملے گی، دیر سے آنے والوں کو نہیں ملے گی، جس کی وضاحت دوسری حدیث میں کہ جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی، پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ثواب اتنا ملتا ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ثواب ایسا ہے جیسے اس نے بکری کی قربانی کی، پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو اس کو ثواب ایسا جیسے اس نے مرغی ذبح کی اللہ کی رضا کے لیے اور خیرات کی وغیرہ۔ اور جو اس وقت آتا ہے جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آ جاتا ہے تو اب ثواب سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، ثواب سے بالکل محروم ہو جاتا ہے۔ جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی، اس کی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ فرشتے ثواب لکھنے کے جو رجسٹر ہے نا، جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے تو رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو بھی آتا ہے ثواب سے محروم۔ نہیں تو ہم جمعے کی نماز تو اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ثواب ملے، مغفرت ملے، بخشش ملے، اللہ تعالیٰ کے قرب ملے، اس کی رضا ملے۔ ثواب سے معروم تو فائدہ کیا ہوا دیر سے آنے کا، بلکہ نقصان ہو گیا۔ اس نقصان سے بچیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ جلد سے جلد مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہاء صحابہ میں سے ہیں، اور حضور کی خدمت میں یہ اتنی کثرت سے آتے جاتے تھے کہ دوسرے صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید حضور کے گھر والوں میں سے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ، ان کے شاگرد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دفعہ وہ ان کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو جب حضرت مسجد کے دروازے پر پہنچے اور اندر نظر ڈالی تو فرمایا کہ ہائے افسوس. پھر کہا خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے. پھر کہا کہ چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے. تو علقمہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا استاد جی آپ نے دو باتیں کی ہے، پہلے تو کبھی آپ نے یہ دو باتیں کی نہیں، آج کی ہے. ایک تو آپ نے آہ بھری. وہ کس بات پہ آپ نے آہ بھری؟ یہاں تو کوئی حادثہ کو سانیہ تو ہوا نہیں ہے، آپ نے کیوں آہ بھری؟ دوسرے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ خیر چوتھا بھی زیادہ دور نہیں. یہ اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، چوتھا کیونکہ دور نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فضیلت سنی ہے کہ جو آدمی سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے گا وہ جنت میں میدان مزید میں اللہ جل شانہ کی زیارت کرنے کے لیے سب سے آگے بیٹھے گا. تو جب سے میں نے سنا تھا، جب سے میں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ میں جمعے کے دن جلد سے جلد تیار ہو کر کے سب سے پہلے پہ مسجد میں قدم رکھتا تھا اور سب سے آگے بیٹھتا تھا تاکہ جنت میں مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے سب سے آگے بیٹھنے کا موقع ملے. آج میرے سے پہلے 3 آدمی پہنچ چکے. میں جب میں آیا تو میرے اندر نظر ڈالی تو دیکھا کہ 3 آدمی آ چکے. تو مجھے اپنا معمول ٹوٹنے کا صدمہ ہوا اور افسوس ہوا. اس پر تو میں نے آہ کی کہ ہائے افسوس، یہ کیا ہوا، آج میں پیچھے رہ گیا. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے چوتھا بھی زیادہ دور نہیں ہے. اس کی وضاحت دوسری روایت میں اور بھی ہے. حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جمعے کے دن جمعے کے دن ایک میدان میں سارے جنتی جمع ہوں گے. اس میدان کا نام ہے میدان مزید. اس کی لمبائی چوڑائی کا عالم جبرائیل امین کہتے ہیں کہ مجھے ہزاروں سال ہو گئے اس میدان میں آتے جاتے. اس میدان میں مجھے آتے جاتے ہزاروں سال گزر گئے، آج تک میں اس کی انتہا نہیں دیکھ سکا. اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، آج تک میں اس کو نہیں جان سکا. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنا لمبا چوڑا میدان ہے. اس میدان مزید میں ہر جمعے کے وقت جس وقت لوگ دنیا میں جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت میں سارے جنتی جمع ہو کریں گے، جن میں انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، حضور بھی ہوں گے اور تمام صحابہ تابعین، ان سارے مسلمان بلکہ سارے جنتی اس میدان مزید میں جمع ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کے درجے کے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ بیٹھیں گے. اور ان کے درمیان میں تخت رکھا جائے گا، عرش رکھا جائے گا، اور وہاں سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. اللہ تعالیٰ نصیب فرما. اللہ تعالیٰ تیرے دیکھنے کی جو آیات ہے یہی زندگی کی اساس ہے. تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے. ہمارے دین و ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم سب کو ایک تو خاتمہ ایمان پر جنت میں داخل نصیب ہو، اور جمعے کے دن میدان مزید میں اللہ جل شانہ کی زیارت نصیب ہو. تو لوگ کافور کی ریت میں سے گزر کر آئیں گے اس میدان میں، یعنی سب عطر کافوری لگا کر کے آئیں گے، جس کی وجہ سے پورا میدان خوشبو سے مہک اٹھے گا.
اور پھر وہاں اس طرح سے آ کر بیٹھیں گے جیسے دنیا میں کسی اہم جگہ میں جا کے بیٹھتے ہیں، جو پہلے آیا وہ آگے بیٹھے گا، پھر دوسرا اس کے برابر میں، تیسرا اس کے برابر میں، چوتھا اس کے برابر میں، پانچواں اس کے برابر میں، اس ترتیب سے لوگ وہاں پر بیٹھیں گے، اور بیٹھ کر کے جو سب سے اعلیٰ ہوگا، سب سے بہتر ہوگا، سب سے اچھا ہوگا، سب سے اونچے درجے والا ہوگا، وہ سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کے قریب بیٹھے گا، جہاں وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جلوہ دیکھے گا اور ان کی زیارت کرے گا۔ تو جلدی آنے کا فائدہ دیکھو۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ جمعے کی دن کی قدر کریں بھائی۔ بس ایک حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے جمعہ کے دن کتنا قیمتی جمعہ ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو آدمی اچھی طرح غسل کر کے مسجد نماز جمعہ کے لیے چلے تو ایک تو ہر قدم پر 20 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، تیسرے مسجد میں جائے اور وہاں جا کر کے کسی سے کوئی دنیا جائے کوئی بات نہیں کرے اور آرام اطمینان سے جمعے کی نماز پڑھے اور سکون اور وقار سے وہاں سے واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ کسی 200 سال، اتنا قیمتی دن ہے یہ۔ اور جمعے کے دن حضور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ ہر گھنٹے میں 6 لاکھ آدمی، 24 گھنٹے میں 6 لاکھ آدمی اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر گھنٹے میں 600 آدمی اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرماتے ہیں۔ اور جو مسلمان جمعے کے دن غسل کرتا ہے اس کے بالوں کی جڑ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو بڑا قیمتی ہے۔ تو تبکیر کی سنت میں نے بیان کی تھی۔ دوسری سنت ہے جمعے کی نماز میں جلدی آنا۔ ہم اپنا جائزہ لیں گے تو دونوں میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، 5 وقت نمازوں میں تو حد سے زیادہ، اور جمعے کی نماز میں بھی بہت زیادہ کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بھائی ہمارے لیے تو حضور کا راستہ سب سے زیادہ قریب کا راستہ ہے، سلامتی کا راستہ ہے، آسان ترین راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اسی کے اندر وہ معین اور مددگار۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ 5 نمازیں بھی جلد سے جلد مسجد میں جا کر ادا کرنے کی عادت ڈالے، اور نماز جمعہ کے لیے تو خاص طور سے جمعے کی صبح سے تیاری کرے اور زوال سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کر مسجد عبادت کرنے کی اور جمعے کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔